أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. سورہ نور کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہے. بڑا اہم اصول اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. کسی کے بارے میں اگر ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے اور وہ بات ایسی ہوتی ہے جو اس کے کریکٹر کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ جب تک اس کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو جائے تب تک اس پر یقین نہیں کرنا. یعنی یقین دہانی کے اسباب بیرونی ہونے چاہیے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے. ترجمہ سمجھ لیں، ترجمے سے بات کچھ اور سمجھ میں آئے گی. جو میں بات ذکر کر رہا ہوں وہ واقعے کی مناسبت سے. لولا ایسا کیوں نہیں ہوا، جاؤ علیہ کہ وہ لے کر آئے اس کے اوپر بأربعۃ شہداء، 4 گواہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہو. فإذ لم يأتوا بالشهداء، بس جب وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. یعنی ان کا جھوٹا ہونا دنیا والوں کے نزدیک بھی واضح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ان کا جھوٹا ہونا واضح ہو گیا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تم کو ضرور چھو لیتا جو تم نے کام کیا ہے اس کام کے اوپر اللہ کا بڑا عذاب. یہ آیت نمبر 13 اور 14 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. سمجھا دیا گیا ان آیات مبارکہ کے اندر کہ کسی کی کہی ہوئی بات کے اوپر محض کہنے سے یقین نہ کر لیا جائے جب تک کہ اس کے اوپر ایک دلیل ہوتا ہے، ایک ایویڈنس ہوتا ہے، ایک میسو ایویڈنس ہوتا ہے. یعنی ایسی دلیل ہو جس کو جھٹلایا نہ جا سکے. شریعت نے اس کو مقرر کیا کہ 4 مرد عادل، قاضی، سمجھدار لوگ اس کے اوپر گواہی دے دیں جب آپ کسی دوسرے کے کریکٹر کے اوپر اس نوعیت کا داغ و دھبکا اور تہمت لگا سکتے ہیں. یہ تو یہاں تک اس موضوع کے حوالے سے بات ہو گئی. بقیہ یہاں سے جو سبق ملا وہ یہ سبق ملا ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں مستقل منفی سوچ پیدا کر لینا یہ معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. چنانچہ جو ہماری سوشل لائف ہے اس کے اندر بدگمانیاں جو پیدا ہوتی ہیں کسی شخص کو دوسرے شخص کے بارے میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان بس سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں تقریباً 100%، میں تقریباً احتیاط کے طور پہ لگا رہا ہوں وگرنہ کوئی وہ نہیں ہے، تقریباً یعنی میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، لیکن تقریباً 100% یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کو عام طور پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم عام طور پہ کسی کے موافق ہوتے ہیں اور کسی کے مخالف ہوتے ہیں. موافق ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، ہم کسی شخص سے خوشگمان ہیں لہٰذا ہم اس کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں خوشگمان ہوتے ہیں، ہم ایسا ویسا سوچتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم نیگیٹو سوچتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس سوائے سنی سنائی باتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، یا کچھ اٹکل پچو والا اپنا ایک مشاہدہ ہوتا ہے، وہ ہم نے اندازے سے لگایا ہوتا ہے. چنانچہ ہم کسی بھی شخص کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی فلاں پارٹی ٹھیک نہیں ہے، فلاں حکمران ٹھیک نہیں ہے، فلاں حکمران پیسے کھاتا ہے، فلاں بندہ ایسے کرتا ہے، فلاں بندہ یہ کرتا ہے وہ. یعنی ہمارے پاس کسی کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جس کو میسو ایویڈنس کہتے ہیں، اور ہم ایسے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بولے،
وہ بالکل بولے، لیکن عام عوام الناس اور جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں اس نوعیت کی تو جو ایک دوسرے کی حمایت ہوتی ہے بس وہ اپنی سوچ کے اوپر ہوتی ہے یا پھر محض ادھر ادھر کی صحافیانہ باتوں کے اوپر خبریں سن کر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس نوعیت کی رائے قائم کی جاتی ہے کہ جس کا کسی دلائل کی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا، محض تعصب کی بنیاد پر ایسا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا، کسی بھی معاملے کے اندر جب ہم کسی سے خوشگمان ہو رہے ہیں یا ہم کسی سے بدگمان ہو رہے ہیں، اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر میری رحمت اور میرا فضل نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جب جنت میں جائے گا تو وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اپنے کمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کی خوب عبادت اور بندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ میاں تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اللہ جی، بخاری میں واقعہ لکھا ہے، اللہ جی آپ ایسا کریں کہ مجھے 400 سال کی زندگی دیں اور میں اس میں آپ کی عبادت کروں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک ویرانے میں بھیجا جنگل کے اندر اور اس کو 450 برس کی عمر دی اور اس کے گرد ایک بیل اگا دی جس میں انگور نکلتے تھے، اور وہ اس انگور کو توڑتا اور کھاتا، اسی سے اس کی پیاس بجھتی، اسی سے اس کا بدن صاف ہوتا، اسی سے اس کے بدن میں خوشبو پیدا ہوتی، نہ اس کو نہانے کی خوشبو، نہ اس کو قضاء حاجت، نہ اس کو نیند آتی تھی۔ تو 450 برس اس نے یوں عبادت کی۔ 450 برس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اب تمہاری موت کا وقت ہے تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ جی جب میں سجدے میں جاؤں تو میری اس وقت جان نکال لی جائے اور میرے جسم کے دائیں بائیں ایسے اسباب پیدا کر دیے جائیں کہ میں جب قیامت کا دن آئے تو اسی سجدے کی حالت میں اٹھوں، میرا جسم بھی صحیح سلامت رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے دائیں بائیں ہم ایسا جنگل پیدا کر دیں گے جس میں وحشت ہوگی، کوئی اس جنگل میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، تمہارے جسم تک پہنچنا تو دور کی بات، بقیہ ہم تمہارے جسم کو صحیح سلامت رکھیں گے، تم سجدہ کرو اور قیامت تک کا تمہارا سجدہ ہوگا اور اسی حالت میں تمہاری جان نکلے گی۔ چنانچہ وہ سجدے میں گیا، اس کی جان نکل گئی، اس کا جسم اسی جگہ پر جم گیا۔ چنانچہ آج بھی وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میاں کیا چاہتے ہو؟ 400 برس کی عبادت کا عوض دوں یا اپنے فضل سے جنت میں بھیجوں؟ تو وہ کہے گا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں 10 درخت لگتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، تو لہٰذا میں جب 450 برس عبادت کی ہے تو پتہ نہیں کتنی بڑی جنت بن گئی ہوگی، تو لہٰذا اللہ جی مجھے میری عبادت کا عوض جنت دے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا اس کو تھوڑی دیر یہاں پہ کھڑا کرو۔ وہ کھڑا ہوگا تو ایک جہنم سے ایک صرف ہوا آئے گی، وہ اس کے جسم سے ٹکرائے گی، اور ٹکرانے کے بعد وہ کہے گا ہائے پانی، ہائے پانی۔ تو فرشتہ کہے گا پانی چاہیے؟ کہ جی چاہیے۔ کہا ایک پیالہ ملے گا 450 برس کی عبادت کے عوض۔ وہ کہے گا عبادت لے جاؤ، مجھے پانی کا پیالہ دو۔ پانی کا ایک پیالہ پیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگ جائے گی، پھر وہ کہے گا ہائے پانی، پھر اللہ متوجہ ہوگا، ہاں جی لاؤ 450 برس کی عبادت۔ کہ اللہ جی وہ رجسٹر تو اٹھا کے اس کو دے دیے۔ تو میں تیری عبادت کا صرف اتنی ویلیو ہے کہ ایک گلاس پانی دیا جائے، بقیہ جنت میں اگر ہم بھیجیں گے تو اپنے فضل سے بھیجیں گے۔ لہٰذا وہ کہے گا اللہ جی مجھے عبادت کے عوض نہیں، اپنے فضل کے عوض جنت میں بھیجیے۔ چنانچہ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل اور رحمت انسان کے اوپر نہ ہو تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، سن لو عائشہ، میں بھی جنت میں اللہ کے فضل اور رحمت سے داخل ہوں گا۔ چنانچہ سمجھ لیں اگر میرے اندر کوئی کمال ہے، میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا میرے اندر سے کوئی لوگوں کو فائدہ ہو گیا،
ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو گیا، اور میں نے کوئی فلاں 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 اچھے کام کیے ہیں، کبھی شیطان دل میں ڈالے تو توبہ کر لے، لاحول پڑھ لے، یہ یاد رکھیں میں نے نہیں کیا، اللہ کا فضل ہوا تو مجھ سے ہوا، میں نے نہیں کیا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، میری اپنی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ لہذا جب انسان یہ سوچتا ہے تو انسان کے مزاج میں تکبر نہیں آتا۔ جب انسان اپنے کمالات سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جب انسان اپنے کمال نہیں دیکھتا تو اللہ اس کو اوپر اڑاتے ہیں۔ اور من تکبر وضعہ اللہ، اور جو تھوڑا سا اتراتا ہے نا کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا تو وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ انا سے بچنا چاہیے، انا یعنی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اپنے کمال کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے کہا تھا، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، جس نے انا کہا وہ پانی میں غرق ہوا، اللہ نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اور جس نے کہا من عندی، کہ میرا ہے، یہ سب میرا ہے، جس نے کہا یہ سب میرا ہے، قارون کہتے یہ سارا من عندی، میرے علم سے ہے۔ جس نے کہا من عندی، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرا ہے، یہ تکبر کا جملہ ہاں اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی خزانے کے ساتھ غرق کر دیا، اسی چیز کے ساتھ غرق کر دیا، جو کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ ہے، نہیں، گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہذا کوئی ایسا لفظ بھی نہ کہا جائے کہ جس سے انسان کی تکبر کی بو آتی ہو۔ چنانچہ ہمارے اکابرین حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جملہ استعمال فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ لاٹھی والے کا کہنا یہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک گھر میں کوئی لڑکا بہت ہی بے وقوف تھا، تو وہ اپنے پاس ہر وقت لاٹھی رکھتا تھا، تو کسی مسئلے میں جب رائے ہوتی تھی تو وہ اپنی بے وقوفانہ رائے دیتے وقت کہتا تھا لاٹھی والے کی رائے یہ ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے لفظ فقیر استعمال کرتے تھے کہ بھئی اس عاجز اور اس فقیر کا کہنا یہ ہے، اس عاجز اور اس فقیر کے نزدیک مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری یوں فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، یہ عاجز اور فقیر یہ کہتا ہے، یعنی اپنے لیے کبھی بھی کوئی بڑا جملہ استعمال نہیں کرتے کہ میری رائے اس موضوع پر یہ ہے، ایسا جملہ استعمال نہیں فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تکبر پھوٹنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تکبر ظاہر ہو جائے جو اللہ کی ذات کو برا لگے۔ چنانچہ اگر کوئی کمال مل جائے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کی نیت اچھی ہوتی ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی نماز اچھی پڑھتا ہے، تو ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، لیکن اس خاصیت کو اپنا شیوا نہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق۔